آپ لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بڑی تعداد میں جہاں جمع ہو تو وہاں شور کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، تھوڑا توجہ کریں، ذرا غور کریں کہ ہم یہاں زیادہ سے زیادہ 5-6 ہزار کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا مجمع بھی ہوگا، ایک ایسا مجمع بھی ہوگا جہاں پر 5,000 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا کے اندر آنے والا ہے، سارے اولین اور آخرین وہاں موجود ہوں گے۔ اور یہاں علماء کا سامنا ہے، وہاں اللہ کا سامنا ہوگا۔ یہاں مہمان علماء ہے، سادات ہے، وہاں مہمان انبیاء ہوں گے، رسولان اعظام ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے۔ دراصل آج ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ وہ صحیح عقائد جو آخرت سے متعلق ہیں اپنی قوم تک ہم پہنچائیں، اس لیے کہ لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، لوگ آخرت کو فراموش کر چکے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن نے آخرت کی جتنی بات کی ہے، پورا قرآن اٹھا کر کے پڑھ لیں، 70% آیتیں قرآن کی آخرت سے متعلق ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی سورہ نبا سے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر سے اٹھنے کا ذکر کیا ہے۔ انسان قبر سے اٹھے گا، کس طریقے سے اٹھے گا؟ قبر سے اٹھنے والا ایک ہی شکل پر نہیں اٹھے گا۔ قبر کے اندر تو سب کو انسان کی شکل میں داخل کیا جائے گا، لیکن قبر سے اٹھتے وقت ہر انسان جو ہے اصل شکل پہ نہیں اٹھے گا، انسانی شکل میں نہیں اٹھے گا۔ کون کس شکل میں اٹھے گا؟ اب ذرا سنیے احادیث مصطفیٰ اور ذرا غور کیجئے۔ قرآن کہتا ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوجوں فوج اپنی قبروں سے نکلیں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو قبر سے باہر نکلنے کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی، کس پوزیشن میں وہ نکلے گا؟ اللہ اکبر۔ دفن کرتے وقت تو انسان کافور کی خوشبو میں بسایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کو کفن پہنایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کی کیفیت یہ ہوگی عطر اور سرمے کے اندر وہ معطر بھی ہوگا اور اس کی آنکھوں پر سرمے کے اثرات بھی ہوں گے۔ لیکن اللہ اکبر، اٹھتے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب ذرا غور سے سماعت کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کچھ لوگ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی آنکھیں نہیں ہوگی، وہ اندھی آنکھیں لے کر کے اٹھیں گے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی، وہ آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں، جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہو ضروری نہیں ہے، جو دنیا میں بیمار ہوگا وہ آخرت میں بیمار ہو ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ دنیا کی بیماری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اللہ، لیکن میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کچھ لوگ اپنی قبر سے اندھے اٹھیں گے، یعنی ان کی آنکھیں نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتائیں، جب ان کی آنکھیں نہیں ہوگی تو وہ اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ اولیاء اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام بے چین ہو گئے اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ بغیر آنکھوں کے اپنی قبروں سے قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے، اندھے اٹھنے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر نصیحت کرنے والے جب ان کو نصیحت کرتے
کرتے ہوں گے تو وہ نصیحت کو نہیں مانتے ہوں گے. دنیا کے اندر جب ان کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ رب العزت کے بندے جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت مانتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر اللہ اکبر، جیسے کہ اگر کسی کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجایا جا رہا ہو، میوزک بجایا جا رہا ہو، گانے بجایا جا رہا ہو، اور اگر کوئی عالم کہے کہ بھائی ڈی جے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، گانے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، تو پلٹ کر کے نصیحت نہیں مانتے بلکہ کیا کہتے ہیں، دولت ہماری ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے، مال ہمارا ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے. سن لو، اللہ کے نبی نے تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کیا، مرنے والوں موت آنی ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھنا ہے. اگر تم نصیحت نہیں مانتے اور دولت کے نشے میں غرور و گھمنڈ کے اندر ڈوب کر کے خدا کی نصیحت کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہو تو قیامت کے دن اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سن لو، دولت کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کی نصیحتوں کو فراموش کرنے والوں، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی راستہ پکڑ کر کے چلا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی سہارا دے کر کے پار لگا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جائے گا. مگر قیامت کے دن اللہ کی نصیحتیں نہ ماننے کی بنیاد پر جب تمہیں اللہ اندھا اٹھائے گا، نہ وہاں لاٹھی ہوگی، نہ کوئی سہارا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا. اندازہ فرمائے قیامت کے دن دفن ہونے کے بعد اپنی اپنی قبروں سے اٹھنا ہے. بولو نصیحت مانتے ہیں لوگ؟ آج کل بہت سے لوگ نصیحت نہیں مانتے. اور ایک بات بتاؤں، نصیحت ماننا یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. نصیحت ماننا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے. پتا چلا جو نصیحت قبول کرتے ہیں وہ مومن لوگ ہیں، اور جو نصیحت قبول نہیں کرتے وہ اپنے بارے میں خود سوچیں کہ وہ کیا ہیں. اس لیے نصیحت قبول کرو. آج نصیحت قبول نہیں کی جاتی. اگر کسی مسلمان کو کہو بھائی چہرے سے داڑھی منڈانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ اللہ رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے، تو آج کا مسلمان کہتا ہے ارے مولانا اگر میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا، میری بیوی پتہ نہیں اجازت دے گی کہ نہیں دے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، بیوی سے پیار ضرور کرو لیکن بیوی شریک حیات ہے، شریک ممات نہیں ہے. جیسے ہی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا یہ بیوی قبر میں نہیں آئے گی. اللہ اکبر. لیکن خدا کے عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے تو پہلی چیز اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نصیحت نہیں مانتے، جو حق کو قبول نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے. یہاں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں، بہت سی چیزوں میں نصیحت کی جاتی ہے. حرام کام نہ کرو، بدعات نہ کرو، خرافات نہ کرو، جرائم نہ کرو، گناہ نہ کرو، بد مذہب گستاخ رسول سے دوستی نہ کرو، ان سے رشتہ داری نہ کرو. بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں لیکن ہماری قوم نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دوسرا گروپ، چونکہ قرآن کہتا ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، فوج نکلیں گے لوگ، یعنی قبروں سے گروہ در گروہ نکلیں گے. تو پہلے گروپ کا ذکر آپ نے سن لیا، اب دوسرے گروپ کا ذکر سنیں. جو دوسرا گروپ قبروں سے نکلے گا ان کی کیفیت کیا ہوگی. دوسرے گروپ کی کیفیت یہ ہوگی، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ان پر کسی نے
جادو کر دیا ہو. حالانکہ اس دن کون کس پہ جادو کرے گا؟ جیسے جادو جس پہ کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ کیسے بے رونق ہوتا ہے، سونا سونا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر جو ہے حساسیت نہیں ہوتی، اس کا چہرہ جو ہے اللہ اکبر خوبصورت نہیں لگتا. بلکہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چہرہ منحوس سا لگتا ہے، ڈراؤنا سا لگتا ہے. آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو ایسا لگے گا کہ جیسے ان پہ کسی نے جادو کیا، حالانکہ کسی نے جادو نہیں کیا ہوگا. ایسا لگے گا جیسے اس کو کسی آسیب نے چھو لیا، لیکن اس کو آسیب نے نہیں چھوا ہوگا. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، کچھ کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا وہ اٹھ کر کھڑے رہنے کی کوشش کریں گے تو گر جائیں گے. اللہ اکبر. ان کے پیر چھوٹے ہوں گے، ان کے ہاتھ چھوٹے ہوں گے، اور ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح اور کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. وہ چلنا چاہیں گے تو گر جائیں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جن کی حالت یہ ہوگی؟ ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں ہے، مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ایسا لگے گا وہ جادو کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ان پہ جادو نہیں ہوگا. ایسا لگے گا کہ وہ آسیب زدہ ہیں، حالانکہ وہ آسیب میں نہیں ہوں گے. ان کے پیٹ کمروں کی طرح، ان میں سانپ اور بچھو ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا تو آقا فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں سود کھایا ہوگا، جن لوگوں نے دنیا میں سود کے دھندے کیے ہوں گے، وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ وہ چل نہیں سکیں گے. اللہ اکبر. وہ چل نہیں سکیں گے. ان کی کیفیت یہ ہوگی جیسے جانوروں کو ہانک کر کے جنگل میں چرواہا لے کر کے جاتا ہے، ویسے ذلیل کر کے فرشتے ان کو جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرو، ذرا غور تو کرو، اس دن کی ذلت کیا ذلت ہوگی، اس دن کی رسوائی کیا رسوائی ہوگی. آج ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کے چکر میں انسان نہ حلال دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے. میری قوم کے جوانوں، دولت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے، دولت تو جسم بیچنے والوں کو بھی مل جاتی ہے، دولت تو چوری کرنے والوں کو بھی مل جاتی ہے. ارے دولت ہی سب کچھ نہیں ہے. دولت ایک دن ختم ہونے والی ہے، دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے. یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے؟ ارے حلال کمایا ہوا جب ساتھ نہیں لے جاؤ گے تو حرام کمایا ہوا کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا تصور تو کرو. یہ کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ تمہارے اور میرے نبی فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ، سود خور لوگ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. جیسے وہ پاگل ہے، حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوں گے. جیسے وہ آسیب زدہ ہیں، وہ آسیب زدہ نہیں ہوں گے. ذرا سوچئے آج کس طریقے سے اللہ اکبر سود کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، بیاج کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے شاید اسی دور کے لیے کہا گیا تھا جو سود سے بچنے کی کوشش کریں گے، سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا، سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا. آج ایسا تو نہیں کہ ہم اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. سود لین دین مسلم آبادیوں میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کو خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم حرام کما رہے ہیں. ایک بات مجھے یاد آئی آگے بڑھنے سے پہلے، اس حدیث کو میں آگے بڑھاؤں اس سے پہلے بیچ میں ایک روایت یاد آئی. میرے بھائیوں ذرا سوچو، ذرا غور کرو. آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا، آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا جب کوئی بندہ حج کے لیے جائے اور سفر حج میں مر جائے. اللہ اکبر. سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ نمبر ایک، جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حج کرنے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ حاجی کی شان یہ ہے کہ حاجی 700 ایسے لوگوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. حاجی کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. لیکن کوئی حاجی بنے تو صحیح، حاجی سب کہلاتے ہیں. حاجی ہے کتنے؟ جو واقعی حاجی ہوگا وہ 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا. حاجی کا ٹائٹل
پانا آسان ہے، حاجی بن جانا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سنو سنو، غور سے سنو، اللہ کے بندو توجہ سے سنو۔ اللہ اکبر، حج کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، حج کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، حج کرنے والا 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا، وہ شفیع بنے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر، اور اگر کوئی خوش نصیب سفر حج میں مر جائے، سفر حج میں مر جائے، تو جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک چاند سورج نکلتے رہیں گے، جب تک عرفات کے میدان میں حج ہوتا رہے گا، جو سفر حج میں مر گیا، قیامت تک ہر سال اللہ اس کو حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا جو قیامت تک اس کے لیے حج کرتا رہے گا۔ بولو سفر حج میں مرنے کی فضیلت کیا ہے؟ مگر اب سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ اکبر، ایک قافلہ سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھا حج کے سفر میں، تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک بندے کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا سوچا حاجی ہے، حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، ابھی کعبے تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے پہ کپڑا ڈھانک دیا گیا۔ جب کپڑا ڈھانک دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے سوچا چلو غسل دے دو، چلو کفن پہنا دو تاکہ ہم ان کو دفن کر سکیں۔ جیسے ہی غسل دینے کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ اللہ اکبر، پورے قافلے میں کوہرام مچ گیا، پورا قافلہ بے چین ہو گیا۔ ارے سفر حج میں مرنا تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن سب رونے لگے، سب بے چین ہونے لگے، دعا کرنے لگے، اور دعا کرتے تھے یا اللہ تو کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا، سفر حج میں مرنے والا اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر، تو کسی کی آنکھ لگی تو خواب میں ارشاد فرمایا گیا تم اس کے گدھے کی طرح چہرہ ہونے پر افسوس اور تعجب کرتے ہو، یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا چہرہ سفر حج میں بھی آخر گدھے کی طرح کیوں ہو گیا۔ جب پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ سود کے پیسے سے حج پہ آیا تھا اور یہ سود کا کاروبار کرتا تھا، اس لیے بطور عبرت اس کی شکل کو گدھے کی طرح کر دی گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا 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 کی محبت، دنیا کا مال، قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبروں کے گڑھوں تک پہنچ گئے۔ مال کی محبت سے نکلو، مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن مال کی محبت میں مذہب و مسلک کا سودا کرنا برا ہے، آخرت کو فروخت کرنا برا ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیا ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، 99% لوگ اچھے سے سن رہے ہیں، 1% لوگ اگر گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ میں ان کے ایمان اور عقیدے پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وجود کے ہونے کی گواہی میں چلم چاٹ کرتے ہیں، انہیں کرنے دیجئے۔ میری توجہ 1% لوگوں کی طرف نہیں، میری توجہ ان 99% خوش نصیبوں کی طرف ہے جو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ 1% لوگوں میں چاہے زمین پہ بیٹھے لوگ ہوں، چاہے منبر پہ بیٹھے لوگ ہوں، جو گڑبڑ کرے ان کو کرنے دیجئے۔ آپ سنیے، اب اس 1% میں سے بھی 50% اس میں سے بھی ادھر آ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں۔ آدھا % اس میں سے اب لوگ اگر کچھ ہیں ان کو کرنے دے وہ جو کر رہے ہیں، لیکن غور سے سنیے، ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہم جھوٹ بول کے مال کما لیں، ہم سود کے ذریعے مال کما لیں، ہم چوری کے ذریعے مال کما لیں، کسی ذریعے مال کما لیں، تھوڑا ذرا غور کیجئے، اگر ہم پیور حلال کے ذریعے بھی مال کمائیں تو مجھے بتائیے مال کس سے وفا کرتا ہے؟ جو ہم سے وفا کرے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، مال ضرور کماؤ مگر مال کے چکر میں اللہ کو مت بھولو، یہی تو فرعونیت ہے۔ دیکھو مالدار فرعون بھی ہے، مالدار عثمان غنی بھی ہے، مالدار نمرود بھی ہے، مالدار سلیمان علیہ السلام بھی ہے، مالدار جو ہے وہ قارون بھی ہے، اور مالدار ذوالقرنین بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں مالداروں کی مذمت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی کو مال کے بدلے میں
जन्नत बेची गई है। अगर माल बुरा होता तो उस्मान गनी की भी बुराई की जाती माज़अल्लाह माल की बुनियाद पर, लेकिन कोई उस्मान गनी की बुराई नहीं करता। अल्लाह अकबर, कारून की बुराई होती है, उस्मान की बुराई नहीं होती। वजह, माल ने कारून को अल्लाह का बागी बना दिया और माल ने उस्मान गनी को जन्नती बना दिया। माल बुरा नहीं है, माल का इस्तेमाल बुरा है। हुकूमत मिली, नमरूद बिगड़ गया। हुकूमत मिली सुलेमान अलैहिस्सलाम को, हुकूमत ने नहीं बिगाड़ा, बल्कि जब भी नेमत मिलती है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सुबहान रब्बियल आला। नमरूद कहता है अना रब्बुकुमुल आला, और सुलेमान कहते हैं सुबहान रब्बियल आला। माल बुरा नहीं है, माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाना बुरा है। अब आपसे पूछता हूं, कितने ही मालदार हैं हम? थोड़ा गौर, मिंबर वाले भी गौर, और भाई खामोशी इख्तियार करें, जरा खामोशी इख्तियार करें। माल सबको अल्लाह ने दिया, आपको भी दिया, और जिनको नहीं मिला मैं दुआ करता हूं अल्लाह उन सबको अता करे, आमीन आमीन। लेकिन सुनो, माल आपने कमा लिया, बहुत माल मिल गया, माल मिलने के बाद आपको अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, डॉक्टर ने कह दिया कि ये सीरियस है। कितने भी बीमार हैं आप, अल्लाह न करे, अल्लाह आपको कभी बीमार न करे, सबको सेहत दे, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी होती है ना कि बीमार तो आदमी ने पड़ना ही है। बड़े से बड़ा आलिम हो, खतीब हो, सैयद साहब हो, पीर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, बीमार तो पड़ना ही है। डॉक्टर ने कहा ये सीरियस है, इनका मामला जो है थोड़ा सा नाजुक है। आप मुझे बताएं, आपने 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का बंगला बनाया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने कहा सीरियस है, बोलो कि आप बंगले में रहेंगे? थोड़ा तसव्वुर कीजिए। देखिए, जलसे जो है दीनी जलसे, वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं होती। भीड़ आती हम इसलिए खुश होते हैं कि जितने ज्यादा लोग तक पैगाम पहुंचेगा उतना ज्यादा फायदा है, लेकिन भीड़ इकट्ठा करने के लिए सियासी जलसे होते, मजहबी नहीं होते। इतना याद रखें। हम 22,000 पर खुश होने वाले लोग नहीं हैं, हमें तो 72 वफादार चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला में एक तरफ 22,000 गुंडे थे और एक तरफ 72 वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान। 22,000 का नाम नहीं मिलता, तवज्जो, 22,000 का नाम नहीं मिलता और 72 का नाम मिटता नहीं। उनका नाम मिलता नहीं, इनका नाम मिटता नहीं। वजह कि वो 22,000 होकर भी मुखलिस नहीं थे और ये 72 होकर भी अल्लाह के वफादार और मुखलिस बंदे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ध्यान से सुनो, गौर से। 5 करोड़ का बंगला 10 करोड़ बनाओ, हम मना नहीं करते। हमारा तसव्वुफ तो कादरी तसव्वुफ है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे अमल करो, हम मना नहीं करते। हम दकियानुसी फिक्र के लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि जो जितना धार्मिक होगा वो उतना शादियों से दूर होगा ना। मजहबी बनकर, बल्कि मजहबी बनने का ढोंग रचाकर शादी ना करना और फिर सफेद दाढ़ी होने के बाद रेप केस में जेल में पड़े रहना, ये कौन सी मजहबियत है? ये कौन सी मजहबियत? हमारा मजहब तो ये, जब मजहब की जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह निकाह करते हैं तो निकाह करना ये मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि निकाह करना ये तो मजहब का हिस्सा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना मजहब इतना अजीम मजहब है, इंजॉय के सारे रास्ते बताता है, बस ये कहता है हराम न करना। जैसे तवज्जो करें, दूसरे लोगों का हाल, दूसरों से मुराद कोई टारगेट पे नहीं है, लेकिन आप ढूंढे गूगल पे वो दूसरे कौन है, थोड़ा आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा नहीं कि इंटरनेट पर सिर्फ फिल्में ही देखें, इंटरनेट पे जरा ऐसे लोगों को भी तो सर्च करो जिनको लोग ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मजहबी हैं इसलिए सैर नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते। मैंने वो कहा वो किसी का फरसूदा मजहब होगा जिसमें सैर नहीं कर सकते। मेरा मजहब कहता है सीरू फिल अर्द, जमीन की सैर करो।
بلکہ سیر بھی ہمارے یہاں سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا نبی سیر کرتا ہے، توجہ، ہمارا نبی سیر کرتا ہے، اور کیسی سیر، جس کی سیر کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ اکبر. جب نبی نے سیر کی ہے تو امتی سیر کیوں نہ کرے؟ لیکن سیر بتا دی گئی. جی جب سیر کرنے جاؤ تو پاپ نہ کرو. کیا بات، واہ 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 واہ، بہت اچھا حضرت. سیر کرنے جاؤ تو شراب نہ پیو. سبحان اللہ. سیر کرنے جاؤ تو عورتوں پر پاپ کی نظریں نہ ڈالو. ہم بھی سیر کرتے ہیں، رسول اللہ نے بھی سیر کی. جب حضور پہنچے مسجد اقصی تو اللہ نے ان کی مہمانی کی. ماشاءاللہ. حضور کے سامنے دو چیزیں آئیں، الگ الگ روایت ہے، موقع کی مناسبت سے دو چیزیں پڑھ رہا ہوں، تین کا بھی ذکر ہے. حضور کے سامنے دو چیزیں آئیں، شراب بھی رکھا گیا، دودھ بھی رکھا گیا. توجہ، جی. سیر ہے، سیر میں اللہ کی طرف سے بطور امتحان شراب بھی رکھا گیا، دودھ بھی رکھا گیا. دونوں میں سے جو چاہو پیو. اس لیے کہ آدمی جب سیر کے لیے نکلتا ہے تو اپنی موج میں ہوتا ہے. آدمی جب حضور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے نکلتا ہے اپنی کیفیت میں ہوتا ہے. سیر کے لیے نکلتا ہے اپنے انداز میں ہوتا ہے. سیر میں اچھے اچھوں کو پہچان سکتے ہو کہ کون کتنا متقی ہے. عام سفر میں پہچان میں آ جاتے ہیں تو سیر میں تو اور پہچان میں آتے ہیں. جب حضور کے سامنے رکھا گیا دودھ اور شراب، حضور نے شراب نہیں پیا، حضور نے دودھ پیا. حضور نے دودھ پیا. جبریل نے کہا حضور آپ نے اچھا کیا، شراب نہیں پیا. اگر شراب پی لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. اس سیر میں نبی نے شراب نہیں پیا، دودھ پیا. بتا دیا میرے امتیوں، ہم سیر کے لیے نکلے، شراب چھوڑ کر دودھ پیا. تم بھی نکلنا، شراب کو ہاتھ مت لگانا. دودھ پیو تو جائز ہے، شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. حضور نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جامعہ عربیہ مدینۃ العلوم، جشن دستار بندی. واہ واہ واہ، سبحان. سیر کرنے کے لیے گوا جاؤ، منع نہیں ہے. سمندر دیکھنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا. یہ بھی ہمارے نبی کی سیر میں. حضور جا رہے تھے مسجد اقصی، حضور جا رہے تھے مسجد اقصی. ایک نے کہا میری طرف دیکھیں. میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، علماء جان رہے میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. میری طرف دیکھیں، حضور نے نہیں دیکھا. دوسرے نے کہا میری طرف دیکھیں، حضور نے نہیں دیکھا. تیسرے نے کہا میری طرف دیکھیں، نہیں دیکھا. حضور سیر تو کر رہے ہیں مگر ساتھ وہ نگاہ جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تعلیم امت کے لیے سیر بھی ہو رہی ہے، نظر نہیں بھٹک رہی ہے، نظر اپنے مقصد پہ لگی ہوئی ہے. جب مسجد اقصی پہنچے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے اس بڈھی کو نہیں دیکھا، اس بڑھیا کو نہیں دیکھا. وہ بڑھیا جانتے ہیں جو بن سور کا سچ سور کے آئی تھی کون تھی؟ آپ نے نہیں دیکھا نا اس بڈھی کو. حضور نے میں نہیں دیکھا. اب وہ کون تھی؟ کون تھی؟ وہ دنیا تھی. دنیا دنیا بڈھی ہو گئی ہے، بن سور کر آئی ہے بڈھی، آپ نے نہیں دیکھا. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا دار ہو جاتی. پھر کسی نے کہا میری طرف دیکھیں، وہ یہودیوں کا دائی تھا، اگر آپ اس کی طرف دیکھتے آپ کی امت یہودی ہو جاتی. وہ عیسائیوں کا دائی تھا، جس نے متوجہ کیا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. وہ مجوسیوں کا دائی تھا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت آتش پرست ہو جاتی. لیکن آپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھا. تو بھائیو، ہمارے مذہب میں سیر کرنا منع نہیں ہے، بلکہ سیر کے درمیان جو حرام کام کرتے ہو وہ منع ہے. گانے سنتے ہو وہ منع ہے، حرام کام کرتے ہو وہ منع ہے. اسلام کہتا ہے انجوائے کرو، حرام کام مت کرو. میں بار بار اس پہ کہہ چکا ہوں. عثمان غنی مالدار ہیں،
اپنے مال کی بنیاد پہ 2 بار جنت خریدی، اور حضرت عثمان نے ایسی جنت خریدی کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے وہ جنت ہی میں داخل ہوگا۔ اللہ سوچئے اللہ ذرا، سبحان اللہ سبحان یہ مال کی برکت ہے۔ تو مال اگر مسجد میں دو سبحان اللہ، مدرسے میں دو سبحان اللہ، ماں باپ پہ خرچ کرو سبحان اللہ، بھائی بہنوں پہ خرچ کرو سبحان اللہ، غریب یتیم مسکینوں پہ خرچ کرو سبحان اللہ، لیکن اگر مال کی وجہ سے اللہ کو بھول جاؤ، فرعونی سوچ ہو، نمرودی سوچ ہو، قارونی سوچ ہو۔ اب تھوڑا غور کرو، میں جو کہہ رہا تھا ماحول بن چکا، تھوڑا سن لو، اچھا ماحول بن گیا، تھوڑا سننے کا ماحول بن گیا۔ ہاں، ایک تقریر کے بعد ہمارے بھائی حضرت علامہ زاہد حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ تیرا ہی حوصلہ ہے کہ اتنی چیخ چلاٹ میں تو بولتا ہے۔ میں نے کہا میں کیا بولوں، اس لیے کہ میں تو ایک ہی کے لیے بولتا ہوں، مجمع سینکڑوں کا ہو، ہزاروں کا ہو، اور شکر کے طور پہ لاکھوں کے مجمع میں بھی میں نے بولا ہے، بولتا ہوں، لیکن بولتا ہوں ایک ہی کے لیے، بس ایک ہی کے لیے۔ تم کتنا ہی شور کر لو، اس ایک تک میری آواز پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ ایک ہے میرا اللہ، اور وہ ایک ہے اس ایک کا ایک گنبد خضرا کا مکی، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، بات ہے، واہ واہ جو پیا کو بھائے اختر سبحان اللہ، وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ راگنی اچھی نہیں۔ آپ کتنا بھی چلائیں، ڈسٹرب کریں، میں ڈسٹرب نہیں ہوں گا، کیونکہ میری توجہ اس ایک کی اور اس ایک کے ایک کی طرف ہے نا۔ لیکن اگر آپ کی توجہ بھی ہو جائے تو آپ کے ساتھ میری بھی بگڑی اور میرے ساتھ آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ اور میں خوش ہوں، مراد آباد کے گرد و جوانب میں لوگ بہت اچھا سنتے ہیں، اچھا جمع ہوتے ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں حضور صدر الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، سبحان اللہ حضرت علامہ مفتی اجمل سنبلی رحمت اللہ علیہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، سید کفایت علی کافی مراد آبادی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اسلاف نے محنت کی ہے، ان کے لگائے ہوئے پودوں کو ہم پانی دینے کے لیے آتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ اگر اسلاف نے پودے نہ لگائے ہوتے تو ہم کبھی بھی ان پودوں کو پانی دینے کا شرف حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے آئے ہو، سن لو، ہو سکتا ہے اس فقیر بے نوا کی آواز اللہ دل میں اتار دے تو تمہاری بھی بگڑی بن جائے، میری بھی بگڑی بن جائے۔ یہ مال 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 میں ڈوبے ہو، تصور کرو 5 کروڑ کا بنگلہ ہو، 10 کروڑ کا بنگلہ ہو، کتنا بھی قیمتی پلنگ ہو، ساگوان کا بنا ہو، اس کا بنا، اس کا بنا، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ سیریس ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، صحیح کہنا، وہ بنگلہ چھوڑ کر ہاسپٹل میں آتے ہو کہ نہیں آتے ہے نا۔ دیکھو یہ اللہ کی آزمائش، امتحان ہے، اور وہ ہاسپٹل ہمارے لیے کرائے کا ہوتا ہے کہ نہیں، کرائے کا ہوتا ہے۔ بہت گھمنڈی آدمی ہے، تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے پیر زمین پہ نہیں ٹکتی، دولت دینے والے خدا کو بھول جاتا ہے، عزت ملتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، عزت دینے والے خدا کو بھول جاتا ہے۔ بھائیو سوچو نظر، میرے جوانوں سے خاص مخاطب ہوں، جوانوں سوچو، تم قوم کا مستقبل ہو، تم ہی ہماری قوم کا سرمایہ ہو، دولت کے نشے میں فرعونی سوچ مت پیدا ہونے دو، بیمار پڑو گے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے جاؤ گے۔ نمبر 1 اللہ کا پہلا امتحان، کرائے کی بیڈ پر آ کے پڑ گئے، جس کا کرایہ 5,000 ہے، 10,000 ہے، 25,000 ہے، کتنا بھی مہنگا کرایہ ہے، لیکن ہے وہ بیڈ کرائے کا، نمبر 1۔ نمبر 2 بنگلہ کتنا بھی بڑا ہے، لیکن پرائیویٹ روم ہاسپٹل کا 10 بائی 10 یا 20 بائی 20 سے زیادہ کا نہیں ہے۔ نمبر 3 کتنے بھی قیمتی کپڑے ہوں، سارے قیمتی کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اور ہاسپٹل کے معمولی سے سستے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، یہی ہے۔ اب اگر صحت حاصل کر کے گھر پہنچ گئے تو سبحان اللہ، ورنہ اگر مرے تو کن کپڑوں میں؟ کس پر گھمنڈ کر رہے ہو؟ کس پر اترا رہے ہو؟
یہی مال ہے نا جو مسجد میں جانے نہیں دیتا. دکان کا شٹر بند کر کے نماز کے لیے مسجد میں جاؤں گا تو کتنے کسٹمر چلے جائیں گے. ظالم سوچ یہ مال کی حیثیت. مال سے بڑا بے وفا کوئی ہے؟ مال سے بڑا غدار کوئی ہے؟ اور تو اس مال سے دل لگایا جو مال نے بیماری میں بھی تیرے کام نہ آیا. اس محل سے دل لگایا جس نے بیماری میں بھی تجھے گھر سے بے گھر کر دیا. ہاسپٹل کے کپڑوں میں تو مرا, ہاسپٹل کی چار دیواری میں تو نے آخری سانسیں لی. یہ تیرے مال کی اوقات ہے؟ ارے کاش تو مال بھی کماتا لیکن مال میں تو اللہ کو نہیں بھولتا, گھمنڈ نہیں کرتا. مال کماتا زکات دیتا, مال کماتا نماز پڑھتا, مال کماتا غریبوں کی مدد کرتا, مال کماتا حج عمرہ کرتا, مال کماتا لوگوں کو کمزوروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا. لیکن افسوس اس مال نے میری قوم کے جوانوں کو گھمنڈی کر دیا. ان بھائیوں کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں, دو باتیں کر کے بات ختم کر لوں گا. بس دو باتیں, آخری کی دو باتیں, ایک اور ایک سنیں. ایک بار بادشاہ ہارون رشید حج کے لیے نکلا. ہارون رشید بادشاہ حج کے لیے نکلا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوا. پہلے ممبر ہی ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے. تو اپنی اوقات سے بڑھ کے کچھ نہیں کہوں گا لیکن بہت دکھ کی بات ہے, ممبر والے ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے. بس ممبر پہ تو اب ہر آدمی کو آپ گھسا کر لاتے ہیں, معیار بھی ممبر کا ختم. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کے دور میں مجال تھی کوئی عوام میں سے پبلک پہ چڑھتی, ممبر پہ چڑھتی نہیں. حضور مجاہد ملت کے دور میں مجال تھی, کوئی ممبر پہ نہیں. یہاں تو حال یہ ہے کہ بس کوئی معیار ہی نہیں. اللہ رحم کرے. دو ایک اور ایک دو بات سنے, بات ختم کرتا ہوں. ہارون رشید جیسا بادشاہ, وہ صرف کروڑ پتی ارب پتی فیکٹری اور جو ہے وہ کارخانوں کا مالک نہیں تھا. مراد آبادی برتنوں کی فیکٹری اس کی نہیں تھی, بلکہ وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ وہ بادلوں کو کہتا تھا, بادلوں کو, اے بادلوں جہاں چاہو برس جاؤ, جہاں چاہو برس جاؤ, تم جہاں برسو گے میری ہی حکومت ہوگی. اتنا بڑا حکومت کا مالک وہ ہارون رشید. حج کے لیے جب نکلا نا, وہ یہ سب لوگ جو ڈنگ ڈانگ کرتے ہیں نا, یہ دنیا کے حکمراں, اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ پچر لوگ ہیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, بچے ہیں. اس کو دیکھو, یہ گرین قالین, یہ ریڈ قالین کتنا اتراتے ہیں. فلائٹ سے لے کر کے اگر ایئرپورٹ کے دروازے تک حکمرانوں کو مل جائے تو. ہارون رشید, غور کیجئے, تاریخ ہے, تاریخ. کتنا مالدار ہوگا وہ بادشاہ کہ بغداد سے جب حج کو چلا ہے تو بغداد شریف سے لے کے مکہ شریف تک اس کے لیے قالین بچھایا گیا. غور کریں, اتنا مالدار آپ کے مراد آباد میں اپنے انڈیا میں کوئی نہیں ہوگا. انڈیا میں کیا, سعودی میں بھی کوئی نہیں ہوگا, برطانیہ اور امریکہ میں بھی کوئی نہیں ہوگا. آپ گھمنڈ مت کیجئے, ہم سے مالدار لوگ گزر چکے. اس کا حج کتنا کر و فر والا تھا, کتنا کر و فر والا تھا. میں ابھی آپ کو بہت کرنٹ لگنے والی گفتگو کروں گا. ہارون رشید کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں لیکن عبرت کے لیے بتا رہا ہوں, توجہ کرنا. اتنا بڑا کر و فر والا آدمی مکے شریف تک قالین بچھا اس کے لیے کہ کئی بادشاہ کا پیر زمین پہ نہ پڑے. رستے میں اس کو مل گیا اہل البیت کا دیوانہ, جسے دنیا کہتی ہے بہلول دانا. وہ دیوانہ ملا بہلول. او بہلول نے کہا, او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ تو دیوانہ ہی تھا. سب لوگ اس کو خلیفہ, بادشاہ, اڑگم جڑگم کہتے تھے, لیکن دیوانے لوگ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, اور جو خاطر میں لاتے وہ دیوانے نہیں ہوتے. یاد رکھنا, جو خاطر میں لاتے وہ دیوانے نہیں ہوتے, جو دیوانے ہوتے کسی کو خاطر. بھائی تو وزیر ہوگا اپنے گھر کا, میں تو دیوانہ ہوں.
تو بادشاہ ہوگا اپنے گھر کا, میں تو دیوانہ ہوں. میرے بھائی, دنیا کا دیوانہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. تم کیسے عاشق رسول ہو کہ تم لوگوں کو خاطر میں لانے لگے ہو؟ عشق کی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہو. جو عاشق ہوگا دولت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا, دولت مندوں کو بھی نہیں لاتا, بادشاہی کو بھی نہیں لاتا, بادشاہوں کو بھی نہیں لاتا. اس کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے, اس کے نزدیک صرف محبوب محبوب ہے بس. محبوب محبوب ہے. ہمیں محبوب سے پیار ہی کتنا ہے بھائیو. بہرحال دور نہ نکلے بات. او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ بادشاہ کو چھیڑا اس نے, بہلول نے. ہارون نے کہا حج کو جا رہا ہوں. اچھا, لوگوں کا خون پی کے حج کو جا رہا ہے. بہت خون پیے ہوئے نا آپ, بھی بہت خون پیو. بہن کا خون پیا, حصہ دبایا, حج کو جا رہے ہو. حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں, کہاں؟ بہن کا حصہ مار کے. واہ بھائی واہ, کیا حج ہے. بھائی کا حصہ دبا کے حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں, مسجد بنا رہے ہیں, پوری مسجد بنائی. اسٹیج سے اعلان ہوا مخیر قوم و ملت, انہوں نے مسجد بنائی, ان کے لیے اللہ نے محل بنایا. پتا چلا کہ بھائی کا حق ابھی تک نہیں دیا. مسجد بنانا فرض نہ تھا, بھائی کا حصہ دینا فرض تھا, ہے نا. ہر سال حج کرنا فرض نہ تھا, بہن کا حصہ دینا فرض تھا. دبا رہے ہو, خوب دبا رہے ہو, دبا لو. خون چوس رہے ہو, خون پینے والوں, او لوگوں کا خون پینے والوں, خون پی رہے ہو خون. میرے مرشد حضور غوث پاک کہتے تھے دن بھر رمضان شریف میں پانی نہیں پیتے, شربت نہیں پیتے, کھانا نہیں کھاتے, اور افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے کرتے. آپ میں کی بھی بہت سارے لوگ خون سے افطار کرتے, خون سے. روح افزا نہیں پیتے, خون پیتے ہو, خون خون پیتے ہو. کھجور نہیں کھاتے مکہ مدینہ منورہ کی, خون سے افطار کرتے ہو. وہ کیسے؟ سب کے ہاتھ میں کھجور تو نظر آتی ہے مگر وہ کھجور نہیں ہوتی, وہ خون ہوتا ہے. کیوں؟ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا تھا اور اس سے کھجور خریدی تھی, دکھنے کو تو کھجور تھی مگر وہ لوگوں کا خون تھا. کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر لیا تھا, اس سے افطار کا دسترخوان سجایا تھا, دیکھنے کو تو وہ پھل فروٹ اور روح افزا تھے مگر وہ لوگوں کا خون تھا. کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا. غوث پاک فرماتے تھے لوگوں کے خون سے افطاری کرتے, حرام مال سے افطار کرنے والے تو لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے, سود سے افطاری کرنے والے لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے. یہاں میں مسلمانوں کو کہہ دوں میرے بھائیوں, نمک سے افطار کر لینا, نمک سے, مگر کسی حرام کے دسترخوان پہ کبھی افطاری کرنے مت جانا. بابا زندہ باد. آج تو تمہارے لیے حکومتوں کے آفسوں میں دسترخوان بچتے, افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں. مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور غیرت کا سودا نہ کرو, غیرت کا جنازہ نہ نکالو. نبی پاک کا عاشق وہ ہوتا ہے اس کے بدن پر پیون والا لباس تو ہو سکتا ہے, اس کے بدن پر گناہوں کے دھبے والا لباس نہیں ہوتا. غیرت سیکھو, غیرت. اقبال نے کہا تھا اے طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پہنچائے. کیا بات ہے حضرت, زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. بہرحال ہارون سے بہلول نے کہا, میں بہلول کی بات نقل کر رہا ہوں, ہارون کی کوئی توہین نہیں کرو. اگر کوئی ہارون کا چاہنے والا ہو تو پلیز وہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں. میں صرف ہارون کی بات عبرت کے, اور جو بات عبرت کے طور پہ کہی جاتی ہے کوئی بہتری نہیں. تو کیا لوگوں کا خون چوس کے, بادشاہ تھا نا بھائی, خون چوس کے جا رہا ہے آج کو. ہارون نے کچھ نہیں کہا. بہلول نے کہا بڑا گھمنڈ ہے نا تیری حکومت پر. اب بھی سنو آپ, بہت گھمنڈ ہے تجھے اپنی حکومت پہ, اور تو ہونا بھی چاہیے. بادشاہ نے کہا ہونا بھی چاہیے. او بہلول پاگل, تجھے کیا پتا حکومت کی لذت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا تیری حکومت کی حیثیت میرے نزدیک ایک گلاس پانی سے زیادہ بھی نہیں ہے, گلاس بھر پانی سے زیادہ نہیں ہے تیری حکومت کی قیمت. بہت گھمنڈ نہ کر, بہت گھمنڈ نہ کر. بہلول کی بات پر ہارون نے ہنسنا تھا, ہنسا جیسے ہم لوگ کی بات پہ بھی لوگ ہنستے ہیں. ہم لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں
لوگ ہنستے ہیں مولوی لوگ کو دیکھو پاگل ہوئے ہیں، دور اتنا ترقی کر گیا، یہ ابھی تک یہی کرتے ہیں، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اور یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. دیکھو دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا پیزے کھا رہی ہے، ابھی یہ قبر کے بچھوؤں کو لے کے بیٹھے. ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن نبی نے جو کہہ دیا وہی ہوگا. پیزا کھانے والے ہو، برگر کھانے والے ہو، بریانی کھانے والے ہو، یا فاقہ کرنے والے ہو، یا روزہ رکھنے والے ہو، قبر میں جاؤ گے. جس کے لیے نبی نے جو کہہ دیا سو وہی ہو کر کے رہے گا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا. اور بہلول نے کہا تیری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ کی نہیں ہے، بڑا گھمنڈ مت کر، اترا مت. اس نے کہا ایک گلاس پانی کہاں؟ کہا یہ بتا. ہارون کو کہا بتا، اگر تو رستہ بھٹک جائے تو سفر میں جانا حج کے، رستہ بھٹک جائے، کھانا پینا ختم ہو جائے، تیرے سارے چمچے ومچے بکھر جائے، تو اکیلا پڑا رہے، پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، مرنے کے قریب آ جائے، اور اس وقت تیرے پاس کوئی آگے کہے کہ ہارون میں تجھے ایک گلاس پانی پلاؤں گا، بول کتنے میں خریدے گا؟ بول کتنے میں خریدے گا ایک گلاس پانی؟ وہ پانی پلانے والا بولے گا میں آدھی حکومت مانگتا ہوں تجھ سے اور ایک گلاس پانی تجھے دیتا ہوں، بول خریدے گا کہ نہیں خریدے گا؟ ہارون نے کہا او پگلے بہلول، جان ہے تو جہان ہے، اگر مر گیا تو کہاں حکومت میں رہے گی اور کیا کہاں رہے گا؟ تو میں ایک گلاس پانی کو آدھی حکومت دے کے خرید لوں گا، کیونکہ بھئی آدھی دے کے خریدا، آدھی تو بچی، آدھی سے تو لطف اٹھاؤں گا. کہا وہ گلاس بھر پانی پیا ہی تھا کہ پیشاب لگی آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، اور پیشاب لگی، اب پیشاب نکل نہیں ہے باہر، لگی تو ہے، پریشر تو آ رہا ہے، باہر نکلتی نہیں پیشاب. ایسے میں کوئی آ کر کہے میں ایسا نسخہ جانتا ہوں اگر وہ چٹکی تجھے کھلا دوں تو ابھی پیشاب ہو، لیکن وہ نسخہ جو چٹکی بھر کھلا کر کے تجھے پیشاب کروانا ہے، آدھی حکومت دے گا تو میں وہ نسخہ تجھے دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. بول پیشاب کرنے کے لیے وہ آدھی حکومت دے کے نسخہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ کہا بالکل لوں گا، کیونکہ جان ہے تو جان ہے، اس لیے کہ حکومت نہ رہے گی زندگی تو رہے گی. تو کہا اللہ سے ڈر، جس حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی نہیں، اس کو تو اتنا چاہتا ہے کہ اللہ کو بھول گیا. بتاؤ ہارون رشید کی قبر پر کتنے لوگ جاتے ہیں فاتحہ کرنے؟ کتنے لوگ ہارون رشید کے نام پہ نیاز کرتے ہیں؟ ہارون رشید کے نام پہ کتنے لوگ جلسہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ جلوس کرتے ہیں؟ وہ ہے کتنے لوگ اس کی مریدی کا اعلان کرتے ہیں؟ بادشاہ تھا، بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ بادلوں کو کہتا تھا جہاں جاؤ گے جا کر کے برس جاؤ، میری حکومت ہوگی. لیکن نہ نام ہے، نہ اللہ اوپر کوئی دعا کرنے والا ہے، نہ کوئی نام لینے والا ہے، نہ کوئی تعریف کرنے والا ہے. اللہ اوپر پھر کہہ رہا ہوں، توہین کے طور پہ نہیں، عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہے کوئی اس کے نام کا جلسہ جلوس کرنے والا؟ نہیں نہیں نہیں. بتاؤ جب اتنے بڑے بادشاہ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، جبکہ اس کی زندگی میں کچھ تقویٰ بھی نظر آتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اس مرد قلندر کو دیکھو جو مدینہ منورہ سے ایک لباس پہن کر آیا تھا اور پوری زندگی اس پہ گزار دیا اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کر دی. 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے، ہندوستان میں کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ روزانہ غریب نواز کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز مسلک اعلی حضرت، ان کے نام کے ڈنکے نہ بجائے. یہ ہمارے لیے عبرت ہے. اس لیے دولت کے نشے میں اللہ کو مت بھولو. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا گروہ جو اپنی قبر سے نکلے گا تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ پاگلوں جیسے دکھیں گے، پاگل نہیں ہوں گے، آصف زدہ دکھیں گے، آصف. اور آخری بات اس عنوان کی، آقا فرماتے ہیں تیسرا گروپ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو وہ ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا. ایک تو ذرہ ہوتا ہے اور ذرے میں ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا. ان کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوگی لیکن وہ بالکل باریک سے ذرے دکھائی دیں گے. اللہ کی قدرت ہے، باریک ذرے دکھائی دیں گے، وہ باریک ذرے. اور جانور ان کو کچلیں گے میدان محشر میں، اور انسان ان کو پیروں تلے کچلیں گے میدان
محشر میں، اور جب انسان اور جانور ان کو کچل لیں گے تو کچلنے کے بعد ان ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھنے والے انسانوں کو پکڑ کر جو جہنم کے اندر قید خانہ ہوگا اس قید خانے میں لے جا کر کے قید کر دیا جائے گا. ذرا غور کیجئے. پھر آقا فرماتے ہیں اس قید خانے میں ان کو نار الانیار نام کا مشروب پلایا جائے گا. ایک تو ذرہ بے مقدار میں ان کو اٹھایا جائے گا، انسان اور فرشتے ان کو پیروں تلے کچلیں گے، پھر ان کو پکڑ کر جہنم کے قید خانے میں لے جایا جائے گا، اس میں ان کو نار الانیار پلایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نار الانیار کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ ہے جو ان کے جسم سے نکلے گا، اور جہنم کی سڑی ہوئی آگ ہے جو ان کی غذا بنے گی. صحابہ نے پوچھا آقا وہ ذرہ بے مقدار والے لوگ اور وہ جہنم کے اندر قیدی لوگ، نار الانیار پیپ پینے والے لوگ، جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جانے والے لوگ وہ کون ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو گھمنڈ کرتے ہوں گے، تکبر کرتے ہوں گے. میں چودھری کا بیٹا، میں مالدار کا بیٹا، میں پڑھا لکھے کا بیٹا. علم پر گھمنڈ کرنے والے، عمل پہ گھمنڈ کرنے والے، نسب پہ گھمنڈ کرنے والے، تقوی پہ گھمنڈ کرنے والے، کسی قسم کا گھمنڈی ہوگا قیامت کے دن اس کو ذرہ بے مقدار میں اٹھایا جائے گا. اے میری جوانوں آپ سے پوچھتا ہوں یہ گھمنڈ ہی تو ہے جو آپ کو علماء کے قریب نہیں ہونے دیتا، یہ تکبر ہی تو ہے جو لوگوں کو آج دین سے قریب نہیں ہونے دیتا. تھوڑی سی دولت آ گئی غریب رشتہ داروں کو بھول گئے، گھمنڈ کر رہے ہیں. تھوڑی سی ڈگری آ گئی دینداروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں. ابھی دیکھو یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے کوئی عزت نہیں ہمارے سماج میں، عالموں کی اور حفاظ کی کوئی عزت نہیں، جبکہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ نائب رسول. کاغذ پہ قرآن لکھ دیا جائے تو اس کو سر پہ رکھا جاتا ہے، اور سینوں پہ قرآن لکھ دیا جائے تو ان کو مسجد میں وہ لوگ آ کے بات سناتے ہیں گھر میں جس کی بیوی اس کی بات نہیں سنتی. کاغذ کا لکھا ہوا قرآن سر پہ ہے، سینوں پہ لکھے ہوئے قرآن کی کیا قدر کرتے؟ بھائیو قدر کرنا چاہیے. یہ جو بے قدری علماء کی کرتے ہو، بے قدری حفاظ کی کرتے ہو، دیندار طبقے آپ لوگ نہیں کرتے، آپ لوگ تو بہت محبت کرتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے آواز وہاں تک پہنچتی ہے جو گھروں میں بیٹھے ہیں جو ہمیں سننا نہیں چاہتے. انٹرنیٹ کے بہت سے نقصانات ہیں لیکن کچھ فائدے یہ بھی ہوئے کہ جو طبقہ ہم لوگوں کی آواز سے نفرت کرتا تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں چپکے سننے لگا، اور کہیں نہ کہیں برف پگھلنے لگی. ہاں یہ ہو رہا ہے فائدہ، کچھ نقصان بھی ہوا. ہاں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھتے ہو تو بڑے وقار سے بیٹھا کرو. آپ کے بیٹھنے سے کسی کو ہدایت بھی مل سکتی ہے اور منبر پہ لڑنے سے کسی کا ایمان بھی جا سکتا ہے. اس کا خیال رکھنا، اس لیے کہ آپ کو اپنے بیگانے سب دیکھ. آپ کی چھوٹی سی منبر پر کی ہوئی جھڑپ کسی ایماندار کو کفر تک لے جا سکتی ہے، اتنا یاد رکھنا. اس لیے ذرا ہوش سے منبر پہ کوئی لڑنے آئے تو اس سے ہاتھ جوڑ کے کہو میں ہار گیا تو جیت گیا، اس لیے کہ میں ہارا ہوا کہلاؤں گا چلے گا، لیکن میری وجہ سے کوئی میرے مسلک اور مذہب سے بیزار ہو کر کے کفر کی طرف جائے مجھے یہ گوارا نہیں. اس کا خیال رکھا جائے، بہت ہمیں خیال کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں لوگ دیکھتی ہے، 2 آنکھیں دیکھتی ہے تو لوگ اتنا محتاط ہوتے ہیں، یہ ہزاروں آنکھیں دیکھتی. یہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ نحوست یا جو وہ نفاست کچھ کم نہیں ہے، اس کی نحوست بھی بری ہے، اس کی نفاست بھی بڑی ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں یہ 2 آنکھیں نہیں دیکھتی انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والوں کو، کروڑوں آنکھیں دیکھتی ہیں، اور آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے کہ کون کون دیکھتا ہے. اس لیے منبر پر ہم خدا کے لیے 2 گھنٹے ہی صحیح اس طرح بیٹھیں کہ ہمارے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ مجبور ہو کے کہیں جب یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غریب نواز کیسے بیٹھتے ہیں، یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غوث اعظم کیسے بیٹھتے ہیں، یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو امام اہل سنت کیسے بیٹھتے ہیں. یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے، اللہ کرے ہمیں توفیق ملے. لیکن غرور اور گھمنڈ کا کیا کیا جائے؟ آج ہمارا جوان طبقہ، نئی نسل علماء کا مذاق اڑا رہی ہے، حفاظ کی عزت نہیں کر رہی ہے. میرے جوانوں اگر دولت کے نشے میں گھمنڈ کیا، حسن کے نشے میں گھمنڈ کیا، کسی بھی قسم کا تکبر کیا تو اللہ کے رسول فرما رہے قبر سے ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھو گے، بے مقدار.
اور پورا میدان محشر تمہیں پیروں تلے کچلے گا، جہنم کی قید میں ڈالے جاؤ گے، نار الانیار جہنم کا پیپ کھولتا ہوا پلایا جائے گا، جہنم کی سڑی ہوئی آنکھ کھلائی جائے گی۔ اس لیے خدا کے لیے گھمنڈ چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو اور سوچو میں انسان ہوں اور صرف انسان، میں انسان ہوں اور صرف انسان ہوں۔ اور انسان کیا ہے؟ من نطفہ، انسان کو اللہ نے ناپاک قطرے سے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ میرے بھائی، سڑی ہوئی مٹی اور ناپاک قطرے سے تو پیدا ہوا ہے، اگر عبادت کر کے تو اللہ کو منا لے تو تو فرشتوں سے بہتر ہے، اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو پھر معاذ اللہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جو آخری بات کہنے کے لیے کہا تھا وہ آخری بات یہ ہے، امام غزالی کے استاد تھے، امام غزالی کے استاد، غزالی جیسی ہستی جس نے 500 سے زائد اس دور میں کتاب لکھی، آج سے 900 سال پہلے، اور ان کی کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو امام غزالی کے استاد تھے، ان کے سامنے ایک نوجوان چھوکرا لڑکا اکڑ کے چل رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اکڑ کے مت چلو۔ آج کل کے لڑکے بائک پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑا جم ویم کر کے بازو بنا لیے ہیں تو وہ بازوؤں پر پھول پتیاں پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں، یہ حرام ہے، حرام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والوں پر اور گندوانے والوں پر دونوں پر اللہ کی لعنت۔ ہاں، یہ گوندنے گندانے کا سلسلہ پہلے اسلام کے دشمن لوگ کرتے تھے، ہمارا کام نہیں ہے، گوندنا گندوانا ہمارا کام نہیں۔ ہمارے بازوؤں پر نشان نہیں ہوتے، ہمارے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، اور وہ بھی کالے نشان نہیں، انوار کے نشان ہوتے ہیں، چمک ہوتی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہرے چمکتے ہیں۔ جم کرو، مضبوط بنو، طاقتور بنو۔ میں تو کہتا ہوں ہمارا مذہب طاقتور لوگوں کا مذہب، ہمارے کمزور لوگ ہیں ہی نہیں، ہمارا اللہ بھی طاقت والا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارا اللہ طاقت والا، ہمارے رسول طاقت والے۔ ایک شخص نے مجھ سے ٹرین میں کہا کہ میرے فلاں نے ہمالیہ اٹھایا، میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن میں متاثر نہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے صرف ہمالیہ نہیں پوری کائنات کا بار اٹھا رکھا ہے، اور میرے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اندازہ کر ان کی انگلی کے اشارے کا، جبل ابو قبیس میں کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جس کے اشارے کی اتنی قوت ہے اس کی انگلی کی کتنی قوت ہوگی؟ انگلی کی اتنی قوت ہے تو پنجوں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب پنجوں میں اتنی قوت ہے تو بازوؤں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب بازو کی قوت یہ ہے تو سینے میں کتنی قوت ہوگی؟ ان کے سینے کی قوت کو قرآن بیان کرتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جس پہاڑ نے قرآن کا بار نہ اٹھایا، مصطفیٰ کے سینے نے قرآن کا بار اٹھا لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں تو سبھی طاقتور ہے، غوث پاک طاقتور، غریب نواز۔ جم کرو، طاقتور بنو، مگر کسی کی گردن دبانے کے لیے نہیں، رات رات بھر مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، ڈرانے والوں کو سمجھانے کے لیے طاقتور بنا۔ ہمارے سبھی ہمارے مولا علی تو اتنے طاقتور تھے، ہمارے مولا علی اتنے، مولا علی کا ذکر کرو تو کچھ لوگ جلتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے، ہمارے مولا علی بہت طاقتور، ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے۔ الحمدللہ ہمارے صدیق بھی بہت طاقتور، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہمارے صدیق اکبر بھی اتنے طاقتور تھے۔ جب بدر میں رسول اللہ کی کوئی حفاظت کے لیے نہ آیا تو صدیق اکبر نے کہا میں حضور کو پہرا دوں گا، اللہ کی امانت کی حفاظت میں کروں گا۔ صدیق طاقتور، فاروق اعظم طاقت، عثمان غنی، مولا علی سب طاقت۔ اور مولا علی کیسے طاقتور؟ سن لو، غور سے سنو۔ ایک دن مولا علی کی ڈھال گرا دی،
کیا گرا دی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا گرائی؟ ڈھال. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ اب تو سیریل دیکھ کے آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ گئے کہ ڈھال. پہلے سمجھانا پڑتا تھا, ابھی نہیں, اب سب کو پتا ہے ڈھال کیا ہے, تلوار کیا ہے, اور میمنہ کیا ہے, مسرہ کیا ہے, قلب کیا ہے, مقدمت الجیش کیا ہے, سب سیکھ لیا. چلو کچھ تو سیکھا, ہم سے نہ سیکھا, کسی سے تو سیکھا. لیکن بہرحال ڈھال, ڈھال سمجھتے ہیں نا, جس پہ وار روکا جاتا ہے. مرحب نے میرے مولا کی ڈھال پہ وار کیا اور ڈھال دو ٹکڑے کر دی. میرے مولا کو آیا غصہ, اور تو نے میری ڈھال کاٹی اور ڈھال توڑی, اب میں تجھے سزا کیا دیتا ہوں. میری ڈھال کاٹ کے یہ نہ سمجھنا کہ میں پلٹ کر جاؤں گا, کیونکہ علی کہتے ہی اس کو ہے جو پلٹ کر نہ جائے. علی کا نام تھا حیدر کرار, پلٹ کر بھاگنے والا نہیں, پلٹ کر حملہ کرنے والا. اب علی اگر سپر لینے کے لیے, ڈھال لینے کے لیے پلٹ کر جاتا تو دشمن کہتا ارے کبھی تو پلٹ کر بھاگے تھے, لیکن علی نے کہا پلٹ کر نہیں جاؤں گا, بلکہ مولا نے کہا تو نے میری ڈھال توڑی, اب میں کس کو ڈھال بناتا ہوں دیکھ. آگے بڑھے اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر علی نے اسی کو ڈھال بنا لیا, اور اسی کو لے کے جنگ کرتے رہے, اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینکا ہے تو علی کا پھینکا ہوا دروازہ 70 لوگ مل کر بھی اپنی جگہ سے اٹھا نہ سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر. ہم علی والے ہیں, لیکن وہ علی والے ہیں جو صدیق کو افضل البشر مانتے ہیں. ہم وہ علی والے ہیں جو فاروق اعظم کو عادلوں کا سردار مانتے ہیں. ہم وہ علی والے ہیں جو عثمان کو ایک نور والا نہیں بلکہ 2 نور والا ذوالنورین مانتے ہیں. ہم وہ علی والے الحمدللہ, اور وہی سچے علی والے ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کی بھی مانتے ہیں. تو آخری بات جو کہنے چلا تھا, کیا وہ نوجوان پہلوان تھا, بازو موٹے موٹے تھے, گھمنڈ میں اترا کے چل رہا تھا. اللہ کو اترا کے چلنا پسند نہیں, اترا کے چل رہا تھا. امام غزالی کے استاد نے کہا اے لڑکے اترا کر گھمنڈ سے مت چل. اس نے پلٹ کر نصیحت نہیں مانی اور حضرت کو کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں. امام غزالی کے استاد نے کہا بیٹا اچھی طرح جانتا ہوں کون ہے. کہا کون ہوں میں؟ فرمایا تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے, اس سے زیادہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے. بس میری بھی گزارش یہی ہے, ہم پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے, اتنا ناپاک, اتنا ناپاک, اتنا ناپاک, زبان حیا اجازت نہیں دیتی کتنا ناپاک, لیکن ایک جملہ حیا کے پردے میں سن لے, اتنا ناپاک ہے کہ باہر نکل آئے تو غسل فرض کر دے, اتنا ناپاک. اور قبر کی وہ سڑی ہوئی مٹی جس میں کیڑے مکوڑے ہیں, یہ ہمارا حال ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو یہ حال ہے, اور اگر اللہ کو منا لیا تو پھر کوئی سڑی ہوئی مٹی نہیں ہے, کوئی سڑی ہوئی. اگر اللہ کو منا لیا تو مٹی نہیں, سڑی ہوئی نہیں, بلکہ انشاءاللہ کفن کو بھی مٹی کا دھبا نہ لگ سکے گا. اگر خدا کو منا لیا, آؤ آج عہد کرو. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, اللہ کے رسول رجب سے ہی تیاری کرتے تھے رمضان شریف کی. نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے, برکت والا مہینہ. ایک نیکی 70 کے برابر, فرض 70 فرضوں کے برابر. روزہ رکھنا, گناہ سے بچنا. ایک بات یہ بھی بتا دوں, جو رمضان شریف میں گناہ کرتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. رمضان شریف میں ایک گناہ, یہ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں, المعجم الاوسط سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. ہاں, جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرے اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے رمضان شریف میں جہاں مسلم اکثریت ہے بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے گاؤں میں بھی بڑا مزہ آتا ہے, 80% حضور کے غلام رہتے ہیں, مزہ آتا ہے. ممبئی میں بھی رمضان شریف کا مزہ آتا ہے.
مراد آباد سنبل ادھر بھی رمضان شریف کا مزہ ہے نا, کیا بازار سجتے ہیں, کیا افطار لگتی ہے, لیکن یہ بازار ہے. اصل رمضان شریف کی بہار اس کی ہے جو گناہ سے بچ جائے, عبادت کر کے اللہ کو راضی کر جائے. کیا بات ہے حضرت, سبحان اللہ. روزہ رکھنا, ہو سکے تو رمضان شریف میں تہجد, سحری کو اٹھتے تو تہجد کا اہتمام کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں جو تہجد پڑھتا ہے, آقا فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا. تو نئی سال بھر پڑھ سکتے تو رمضان شریف میں 2 ہی رکعت پڑھ لینا, زیادہ اس کے یہاں بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, وہ بہت تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے ہیں. سحری میں اٹھو جلدی سے 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤ, وضو کرو, 2 رکعت پڑھو تہجد, دونوں میں 3 بار قل اللہ پڑھو اور اللہ سے کہو. اللہ کہتا ہے میں پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہوں, پہلے آسمان پہ رات کے آخری حصے میں تجلی کرتا ہوں اور کہتا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا تو جو مانگتے ہو. لیکن اس وقت سحری میں آپ کیا کرتے ہیں, اس وقت بھی آپ لوگ اس وقت بھی آن لائن رہتے, ضرورت کے تحت رہتے ہو, اچھی بات ہے. اس وقت اللہ فرما رہے مانگ میں دوں گا, آپ آن لائن ہو. افطار کے وقت تو آواز آ رہی ہے جو مانگے گا دوں گا, آپ آن لائن ہو. رمضان شریف کا فائدہ اٹھا, ایک بار درود شریف پڑھو 70 بار درود کا ثواب. رمضان شریف کے لیے تیاری, ابھی سے توبہ کرو, استغفار کرو. آج سے پہلے جو ہوا, جو گناہ ہوئے, سب سے معافی مانگو, توبہ کرو اور نماز کے پابند بنو. سوچ یہ طے کر لو, آج کون سی تاریخ ہے شعبان کی, 4 تاریخ ہے نا, 4 گزری. یہ 4 کیا ہے پتہ ہے تمہیں, یہ 4 شعبان تمہارے اور میرے امام ہیں, امام حسین کی ولادت کی تاریخ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولود حسین پاک کا دن گزرا آج, میلاد حسین, سیدہ کے آنگن میں جو دوسرا پھول کھلا تھا. غور کیجئے, تو آج سے یہ عہد کر لو کہ میں نماز کی پابندی کروں گا, لیکن نماز پڑھوں گا تو کس کے پیچھے, جس کا عقیدہ میرے عقیدے کی طرح ہوگا اس کے پیچھے نماز. یعنی میں نبی کو زندہ مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو زندہ مانتا ہے. میں نبی کو عالم ما کان و ما یکون مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے علم کا دانہ نہ دے, بلکہ نبی کو وہ یہ مانے کہ یہ سب چیزیں تو بہت چھوٹی موٹی ہے, جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے کون سا علم چھپ سکتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر بریلی کے تاجدار کے لہجے میں کہے تو یوں کہہ لے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو امام کون سا چاہیے, بس یہ جو آپ کا عقیدہ وہ آپ کے امام کا عقیدہ. بس آخری بات کہہ دوں, لوگ کیا کرتے ہیں, میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں, میں تو نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہوں, میں تو نبی کو افضل الرسل مانتا ہوں, میں تو نبی کو خیر البشر مانتا ہوں, لیکن میں نے ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینا. میں نے کہا بھائی جس موکل کا وکیل, جس موکل کا وکیل اس کے خلاف ہو اس کا مقدمہ وہ کیسے جیت سکتا ہے. مثال کے طور پہ بات اتنی ہے کہ موکل کس کو کہتے ہیں, جس کے آگے وکیل کھڑا ہو. موکل کہے میں نے قتل نہیں کیا اور وکیل کہے کہ میرے موکل نے قتل کیا, تو بولو بچائے گا کہ پھنسائے گا. موکل الگ بول رہا ہے, وکیل الگ بول رہا ہے, بچائے گا کہ پھنسائے گا. ارے جب دنیا کی کورٹ میں موکل اور وکیل کی الگ الگ بات پھنسا دیتی ہے تو قدرت کی عدالت میں امام کا عقیدہ الگ ہے, مقتدی کا عقیدہ الگ ہے. بولو تمہاری نماز کو بچائے گا کہ پھنسائے گا, اب تمہارے اوپر ہے. نمازیں بچانا چاہتے ہو تو صدر الافاضل جیسے والے عقیدے کے پیچھے نماز پڑھنا, اور اگر نماز کو پھنسانا چاہتے ہو تم جانو تمہارا کام جانو, ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے. اللہ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں معاف کرے. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.